أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ عشق الہی عطائے خداوندی ہے، اللہ جسے اس نعمت کے لیے چن لیتا ہے اسے دو جہاں سے بے نیاز کر کے صرف اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور عاشق صادق بھی دنیا کی ہر نعمت و آسائش محبوب کی یاد میں قربان کر کے صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ محبوب کی رضا کا حصول ہی اس کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ ایسے عاشق ہی عارف کامل اور فقیر فنا فی اللہ کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ کھٹن ریاضت اور مجاہدے کے بعد عارف باللہ کے مرتبے تک پہنچنے والے ولی اللہ تو بہت ہیں، لیکن ولیہ عارفہ کاملہ اور عاشقہ صادقہ جن کا تذکرۃ الاولیاء اللہ نے بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی کتب میں کیا ہے، صرف مریم ثانی حضرت رابعہ بصری ہی ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پردہ نشین، مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ اس کے الہی کی آگ میں چلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرا سکون اور اطمینان تنہائی میں ہے، اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکتا۔ فانی چیزوں کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے۔ جہاں اس کا حسن ہوگا وہاں میں مراقبہ کروں گی، اور وہی میرا محراب ہے، اسی کی طرف میرا قبلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تمام تر عبادات کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول اور دیدار کی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عبادت اور ریاضت کی زندگی بسر کی، اور اس دوران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ آپ کا یہ گدھا بہت نحیف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے ہی میں مر گیا۔ قافلے والوں نے ازراہ ہمدردی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ رحمت اللہ علیہ کا سامان اٹھا لیں گے، آپ رحمت اللہ علیہ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ جائیں، میں نے یہ سفر اپنے پروردگار کے بھروسے اور توکل پر شروع کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ جنگل میں اکیلی تھی، آنسوں کا دریا آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: اے رب العزت، تو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بلایا تھا، اور اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے۔ راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین، میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی پیاسی ہوں، مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ خود آپ رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ ٹھہر گئیں اور فرمایا، اے پتھر کے مکان، واپس لوٹ جا، مجھے تیری پتھریلی دیواروں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی متمنی ہوں جس کا یہ گھر ہے، مجھے تیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خیال کیا شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسی وقت غیب سے ایک ندا آئی کہ اے ابراہیم، نہ تو تمہاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تمہاری ریاضت ضائع ہوئی ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ واقعی اپنی جگہ پر موجود نہیں، کیونکہ وہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ پر رکعت طاری ہو گئی، روتے ہوئے پوچھا، اے اللہ، وہ قابل احترام کون ہے؟ جواب ملا، سامنے دیکھ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور خانہ کعبہ بھی اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ پھر آپ دونوں نے حج ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی سے اللہ کو پکارا، اے مالک، تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر، لہٰذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری واپس تشریف لائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دیدار کی خواہش جاگی، ساتھ ہی دل میں خیال آیا، گزشتہ سال تو کعبے نے میرے استقبال کیا تھا، لیکن اس بار میں خود اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ، جو امام غزالی علیہ السلام کے استاد بھی تھے، کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کروٹ کے بل کعبے کی سمت لڑکنا شروع کر دیا اور پورے 7 سال کے عرفہ میں عرفات پہنچی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ابھی عرفات میں داخل ہوئی تھی کہ ندا آئی، رابعہ، اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بصرہ میں ہی کہہ دیا ہوتا، ہم وہیں تجھے اپنی تجلی سے نواز سکتے تھے۔ آپ رحمت اللہ نے عرض کیا، اے خداوند تعالیٰ، مجھ میں تیری تجلیوں کا بار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے؟ البتہ التجا ہے کہ مجھے فکر عنایت کیا جائے۔ ندا آئی، رابعہ، فکر تو ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ بال برابر فرق نہیں رہتا، پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو ہجر کی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ میرے قرب کے لیے از سر سے نو سرے گرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے رابعہ، اس وقت تو دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ پر گامزن نہیں ہوتی، اس وقت تک تجھے فکر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھا، اور جب آپ رحمت اللہ کی نگاہ اٹھائی تو لہو کا ایک بحر پیکراں ہوا، معلق نظر آیا۔ ندا آئی، یہ ہمارے شاہ کی چشمے خون چکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے اور خون کے آنسو رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ نے عرض کیا کہ ان شاہ کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہوئی، کہتے ہی آپ کو نسوانی معذوری ہو گئی۔ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی ان عاشقوں کی علامت ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ بصرہ واپس تشریف لے آئیں اور یاد الہی میں مصروف ہو گئیں، جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں۔